اسکرپٹ بھی آپ نے لکھا, وائس اوور بھی آپ نے کیا, ایڈٹ بھی آپ نے کیا, مکس بھی آپ نے کیا, $500 آپ کو مل رہے ہیں, تو کیا خامی ہے کہ آپ نے صرف وائس اوور کے اگینسٹ $50 لینے ہیں؟ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے, کچھ دیر بعد کال کیجیے. سر کتنی پیمنٹ ہو سکتی ہے اس کی؟ ایک خاتون گھر پہ روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کام کر کے وہ اچھے پیسے کما سکتی ہے, مہینے کے 50,000 سے 1,00,000 روپے کما رہی ہے وہ, تو گھر تو سکھی پھر انہی کا ہی چلے گا نا. وہ ہسبینڈ کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہے اور ایکسٹرا ایفرٹس بھی نہیں اس کو کرنے کو پڑ رہی, ایک اس نے اسکل سیکھ لی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ لوگ آئیں اور آپ کو پہلے سے پیمنٹ کر دیں؟ سمپلی جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں وسیم بدامی دنانیر پوڈ کاسٹ, وہ نیچے جا کے کامنٹس بھی پڑھیں, آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا آپ کی ویڈیو کی جو سکسیس ریٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی آڈیو کا کمال ہوتا ہے. آپ کو سارے چہرے بلر نظر آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو آڈیو ہے نا وہ آپ کو 101% وہی HD سنائی دے گی جو اس وقت آپ کو سنائی دے رہی ہے. جتنا اچھا آپ کا آڈیو ہوگا اتنا اچھا امپیکٹ آپ کا آڈینس کے اوپر جائے گا. اور بعد میں جب لوگوں کی اتنی تنقید ہوئی تو انہوں نے مائک بھی چینج کر لیے اور اگلی پوڈ کاسٹ کے اندر ان کی آواز بھی ٹھیک ہو گئی. خواب ہوتا ہے, خواہش ہوتا ہے, خواتین ہوتا ہے, خواتین کی بجائے خواتین ہوتا ہے. مطلب جب خے واؤ کے بعد جب الف آ جائے تو خے اور الف بولا جاتا ہے, واؤ آپ کا سائلنٹ ہو جاتا ہے. کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بہتر کرنے کی شروع سے اسٹارٹ میں ہو. اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹیمپریری طور پہ عارضی وہ جگاڑ والا جو سسٹم ہے نا اس سے چیزیں اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس میں نا بہت سے کمپلیکیشنز آتی ہیں, بہت سی پرابلمز آتی ہیں. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف روڈ میپر پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف روڈ میپر پوڈ کاسٹ, جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ایکسپرٹس کو, ان گیسٹ کو بلائیں جو اپنی جرنی شیئر کر سکیں, خاص طور پہ اپنی اسٹرگل کو شیئر کر سکیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اگر آپ اپنا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں یا اپنا روڈ میپ بنانا چاہتے ہیں تو کیسے افیکٹو اور کون سے اسٹیپس اٹھائے جائیں. سو آج ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں ان کا تعارف یہ بھی ہے کہ جناب وہ روڈ میپر اردو آڈیو بک کے جو ہے نا وہ وائس نیریٹر ہیں. جو سریلی آواز آپ سن رہے ہیں تو جناب ان کی آواز میں وائس سے ان کا بڑا تعلق ہے, اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. باقی ٹیک سے ریلیونٹ بھی جو پوڈ کاسٹ کے سسٹمز ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد میں جو ہے نا وہ ایک اچھا برانڈ بن چکے ہیں ایکوپمنٹ سے ریلیونٹ, تو وہ چیزیں بھی ٹیک کے اینگل سے میں بات کریں گے. سب سے پہلے ان کو انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں ان کا نام ہے عدیل شاہد. ہیلو, السلام علیکم عدیل. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر اللہ کا. عدیل بھائی سب سے پہلے تو تھینکس فار کمنگ, اور آئی ہوپ کہ آپ کے ایکسپیرینس سے کافی کچھ ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا. عدیل بھائی پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اپڈیٹ کر دیں واٹ یو آر کرنٹلی ڈوئنگ, اور پھر ہم پاس کی آپ کی تھوڑی سی جرنی لے کے آ کے کنیکٹ کریں گے. جی بالکل. ابھی اگر دیکھا جائے تو میں فری لانسنگ کر رہا ہوں, اور جاب کو خیر آباد کہا میں نے, اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا جاب کو خیر آباد کہے ہوئے, کوئی قریباً 6 ماہ ہی مجھے ہوئے ہیں اس پورے پروسیس کو. اور یہ روڈ میپر بک ریکارڈ کرنے کے بعد یہ بعد ہی روڈ میپ کلیئر ہوا ہے. ہاں جی, اس کے بعد ہی میں نے جاب کو خیر آباد کہا. اب فری لانسنگ ہے, اس کے اندر ویڈیو پروڈکشن ہے, میرا ایک ای کامرس اسٹور ہے, تو یہ 2 پروسیس ہیں, ان کو لے کے چل رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں آڈیو اور ویڈیو پروڈکشن سے ریلیٹڈ اور وائس اوور سے ریلیٹڈ. زبردست ہو گیا. عدیل بھائی کیسے وائس اوور کی طرف آپ کے آنا ہوا اور کیسے آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی, وہ ہم جاننا چاہیں گے. یہ جرنی جو ہے وہ میری تقریباً 2006 سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا, لیکن اگر دیکھا جائے اوور آل تو یہ 2006 سے نہیں, یہ شاید بچپن سے ہی میری کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس گروتھ کے اندر تھیں. کیونکہ جب اسکول لیول میں میں تھا تو وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ مجھ سے ٹیچر ریڈنگ کروایا کرتے تھے. تو رول نمبر 36 تھا, تو اکثر جو ہے وہ یا آلموسٹ ساری کلاسز کے اندر یہی ٹیچر جو ہے وہ آواز لگایا کرتے تھے کہ رول نمبر 36, تو لبیک کہا جاتا تھا, جو ایک گورنمنٹ اسکولس کے اندر جو ایک سلسلہ ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر مجھے کھڑا کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جی آپ پڑھنا شروع کریں. تو ہر کلاس کے اندر یہی تھا, کوئی انگریزی ہے, کوئی اردو ہے, تو ایک تو مجھے چھٹی کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا تھا اس سارے چکر کے اندر. ریڈنگ اس لیے کروائی جاتی تھی کہ میری آواز لاؤڈ تھی, اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو میں بول رہا ہوتا تھا نا وہ ہر کسی کو بڑا کلیئر الفاظ کے اندر سمجھ میں آ جاتا تھا. تو شاید وہاں سے میری جرنی کا آغاز ہوا. مجھے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا,
لیکن آہستہ آہستہ کرتے جب میں یونیورسٹی لیول میں آیا 2006 میں, تو وہاں پر دوست مجھے باقاعدہ طور پہ چھیڑا کرتے تھے کہ کیونکہ میری آواز بڑی بھاری سی اور بڑی اونچی سی آواز تھی, تو وہ کہتے تھے کہ پھٹا ہوا اسپیکر یا پھٹا ہوا ڈھول, لاؤڈ اسپیکر, اس طرح کہہ کے نا مختلف اس پہ وہ چھیڑا کرتے تھے. تو وہ بات کہیں جا کے دل پہ لگی, تو ایک دفعہ اتنا زیادہ میں زچ ہو گیا ان کے اس مذاق کی وجہ سے, تو میں نے ان کو اس دن کہا کہ اسی انشاءاللہ آواز سے کما کے بھی دکھاؤں گا اور اسی آواز کے لوگ دیوانے بھی میں دکھاؤں گا. اور پھر بڑی مزیدار چیز یہ ہے کہ میں نے وہیں پر ہی بھاولپور سے, چونکہ میرا تعلق ہے ایک چھوٹا شہر جنوبی پنجاب کا, تو وہاں کا ایک پرائیویٹ اسٹیشن میں نے جوائن کیا اور ان کو کانوں کان خبر نہیں میں نے ہونے دی. اور پھر ایک دن ان کو میں نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا, تو پہلے تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. پھر جب وہ آئے, پروگرام سنا اور وہاں پر انہوں نے وہ چیز دیکھی کہ لوگ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو اس دن سے وہ بھی پکے فین ہو گئے میرے. پھر وہ سلسلہ وہاں پہ رکا نہیں, پھر وہاں سے اسلام آباد آنا ہوا, اسلام آباد سے پھر آگے آپ کے سامنے ہیں سارے معاملات. صحیح ہے. اچھا, آپ ریڈیو پاکستان میں گئے ایف ایم کا, وہ میں جاؤں گا آپ کی جرنی تھوڑا سا کس طریقے سے ریڈیو پاکستان جانا ہوا. بالکل جی, آگے کچھ پڑھنے کا کچھ پلان بھی تھا ذہن میں, اور چونکہ جب میں بھاولپور میں ایک پرائیویٹ ریڈیو کر رہا تھا تو وہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ ایک ٹریولنگ کرتے ہوئے ایک صاحب جو کہ ایک ٹیلی ویژن چینل سے منسلک تھے اور پروڈیوسر بھی تھے وہاں پر, انہوں نے مجھے مارننگ شو میں کال کی. انہوں نے کہا بہت انرجیٹک آواز ہے, بہت اچھا بول رہے ہو, خوبصورت آواز کے مالک ہو, تو کراچی آنا, میرا نمبر رکھ لو, وہاں پہ آ کے مجھ سے رابطہ کرنا. انشاءاللہ جو ٹیلی ویژن کے وائس اوورز ہیں میں وہ بھی تمہیں دلواؤں گا, اور ساتھ ساتھ میں وہاں پر کسی ریڈیو کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کر دوں گا. اماں ابا سے بات کی تو اماں ابا نے بالکل منع کر دیا کہ جی کراچی تو بالکل نہیں جانا, کیونکہ ان دنوں کراچی کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے. تو پھر بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ اسلام آباد جایا جائے. تو اسلام آباد کا کہا تو اماں ابا فوراً سے مان گئے, اور اتنا کوئک مانے کہ اگلے دن کی ابا نے شام کی ٹکٹ کرا دی. اچھا, جاؤ میرا پتر شاباش. تو میں اسلام آباد آیا, یہاں پہ 2-3 دن ویسے ہی گھومتا پھرتا رہا, اور اس کے بعد پھر ایک ٹیکسی والے سے میں نے پوچھا کہ جی جو ایف ایم میرے ذہن میں تھے کہ اس ایف ایم کا پتہ ہے, اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اس ایف ایم کا پتہ ہے, میں نے کہا, وہ کہتا ہے نہیں. اس نے مجھ سے پوچھا کہ کرنا کیا چاہتے ہیں, میں نے کہا جی جوائن کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے ریڈیو پاکستان کا پتہ ہے, وہاں چھوڑا ہوں میں. تو میں نے کہا کہاں پر ہے, اس نے کہا جی وہ G5 میں ہے, تو میں ادھر آپ کو چھوڑا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں وہ دروازے پہ مجھے چھوڑ گیا, پھر اس دروازے کو میں نے نہیں چھوڑا. اچھا, اس پہ بڑے دلچسپ ہے کہ میں کنٹینیوسلی 17 دن وہاں پر جاتا رہا, اور میں جاتا تھا, ایک درخت تھا بہت بڑا پیپل کا باہر, اس کی میں چھاؤں کے نیچے بیٹھ جاتا تھا. تو گارڈ جو ہے وہ مجھے اندر نہیں جانے دیتے تھے. تو جب مسلسل انہوں نے اتنے سارے دن مجھے وہاں پر اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا نا, تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی آخر چاہتے کیا ہو. میں نے کہا دیکھو جی میں آیا ہوں بہاولپور سے, مجھے یہاں پہ آڈیشن دینا ہے. کہتے ہیں جی اندر کوئی جاننے والا ہے. میں نے کہا کوئی نہیں. تو وہ جب اتنے دن انہوں نے دیکھا, شاید وہ کہتے ہیں نا کہ ترس آ گیا ان کو, کہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی ایک اپنی وہ اس میں وہ ایفرٹ ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے اندر کسی کو کال کی, انہوں نے کہا کہ بھیج دیں. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ جی اس طرح کر کے جائیے گا, یہ آئے گا, اور پھر ایسے ایسے کر کے نا وہاں پہ چلے جائیے گا. میں وہاں پہ گیا ہوں, آڈیشن میں نے وہاں پر دیا ہے, اور میں کبھی زندگی میں اتنا بلنڈ ہو کے میں نے نہیں بولا نا. میں نے آڈیشن دیا اور میں دروازے تک آیا, جو اسٹوڈیو کا دروازہ تھا, میں پھر واپس گیا. اچھا یہ میں نا بہت کم ویسے شیئر کرتا ہوتا ہوں یہ چیز. تو وہ جب دروازے تک میں گیا تو واپس میں پیچھے پلٹا نا, تو میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ آڈیشن سنیں گے بعد میں, یا جو بھی اتھارٹی ہے اس تک پہنچائیں گے, اور یہ جو سی وی ہے میرا یہ پڑھیں گے. اگر تو پڑھیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ مجھے دے دیں. صحیح ہے, واپس دے دیں, کیونکہ آپ نے تو بعد میں اس میں ٹوکری میں ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے لیے یہ میں نے کیونکہ فوٹو کاپی کروائی ہوئی ہے, میں ایک آؤٹ آف سٹی سے آیا ہوں, تو میرے لیے یہ پیسے بڑے ضروری ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیشہ مثبت سوچا کریں, اور یہ کہہ کے انہوں نے کہا جی آپ جائیں انشاءاللہ. تو اگلا دن گزرا. اگلے دن چونکہ گارڈس کی میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جی ہم آپ کو آج جانے دیتے ہیں, آپ نے واپس پھر لوٹنا نہیں ہے جب تک یہ خود نہ آپ کو بلائیں. تو
अगले दिन मैं नहीं आया, उससे अगले दिन मुझे फिर रेडियो से कॉल आई कि आपका ऑडिशन क्लियर हो गया है, तो आप करते क्या हैं? तो मैंने कहा जी मैं तो सख्त वेला है तो उन्होंने कहा जी आप आ जाएं। उसके बाद फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग हुई और उसके बाद फिर उन्होंने ऑन एयर कर दिया। तो यूँ फिर रेडियो पाकिस्तान के साथ 10 साल का जो है ना वो अरसा मेरा गुजरा। सही है, मतलब यहाँ से सीखने का मौका आपको ये मिलता है कि जनाब कंसिस्टेंसी, और वही जिसको लोग एक तरीके से आपको धुतकार रहे थे या आपको डाउनग्रेड कर रहे थे, जो आपकी बाद में जाके आपकी स्ट्रेंथ बना। तो ख़ुद पे एतमादी करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। अच्छा जी भाई, वॉइस की हमारी बात चल रही है तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। और माशाल्लाह आप ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपका 22 नंबर शायद 22 बैच जो है ना वो कंप्लीट हुआ है। सो एक बंदा, और ख़ास तौर पर यूट्यूब के एंगल से अगर चलें, यूट्यूब के चैनल लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वॉइस का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो मैं ये चाहूँगा कि पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ वॉइस आप बता दें, और फिर हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है तो बेसिक लेवल पर उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी वॉइस उसकी वीडियो के अंदर आ सके। सबसे पहले तो किसी भी वीडियो के अंदर इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑडियो बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। 90% आपका जो पार्ट होता है, आपकी वीडियो की जो सक्सेस रेट होती है, उसके अंदर आपकी ऑडियो का कमाल होता है। जितना अच्छा आपका ऑडियो होगा, जितना क्लियर आपका ऑडियो होगा, या ऑडियो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी जितनी अच्छी होंगी, उतना अच्छा इम्पैक्ट आपका ऑडियंस के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना वो, अगर आपने इसका डेमो देखना है तो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर एक चैनल भी रेफ़र कर देता हूँ, आप जाके वहाँ पे उसका डेमो भी देख सकते हैं। बाकी एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप फ़ौरन से अभी अपने YouTube पे जाएं और वहाँ पर जहाँ इसकी रेजोल्यूशन आ रही होती है कि आपने इसको वीडियो को 1080p पे देखना है, 4K पे देखना है, 2K पे देखना है, आप वहाँ पर जाके सबसे जो डाउनग्रेड है ना, पता नहीं 240 समथिंग वो होता है, आप उस पर करके देखिए, आपको सारे चेहरे ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे जो ऑडियो है ना वो आपको 101% वही HD सुनाई देगी जो इस वक्त आपको सुनाई दे रही है। तो इससे आप खुद समझ जाएं कि ऑडियो कितनी इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने वीडियो को ब्लर कर दिया, ऑडियो को कुछ नहीं होने दिया कि ऑडियो क्लियर होगी तो आपको बात समझ में आएगी। अगर आप बात समझ रहे हैं तो आप उस वीडियो को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि आपके जहन में वो जो आवाज़ है उसने एक घर कर लिया है, उसने एक अपनी पहचान बना ली है। तो आप उस स्टोरी को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करते चले जा रहे हैं और रिलेट करते चले जा रहे हैं। तो आपको वीडियो की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ऑडियो की ज़रूरत है, कि ऑडियो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अब वो जिस चैनल का मैं बात कर रहा हूँ, बड़े रिनॉन पर्सन है वसीम बदामी। आप सिंपली जाके यूट्यूब पर सर्च करें वसीम बदामी दनानीर पॉडकास्ट, ठीक है, सामने आएगा। लोग नीचे जाके कमेंट्स भी पढ़ें, आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत ही पैथेटिक आवाज़ थी उनकी, पता नहीं उनके माइक से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जनरल साउंड था, जो भी था तो बहुत बुरा साउंड था। और बाद में जब लोगों की इतनी तनकीद हुई तो उन्होंने माइक भी चेंज कर लिए और अगली पॉडकास्ट के अंदर उनकी आवाज़ भी ठीक हो गई। तो ऐसे होता है, मतलब अब आप बेशक बहुत अच्छे हैं, सेलिब्रिटी हैं, और आप अगर कोई वीडियो बना रहे हैं और आवाज़ अच्छी नहीं है तो आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा आपको। तो आवाज़ पे फोकस करें। बहुत हाई फाई इक्विपमेंट लेने के बजाय आप कम से कम इतना अच्छा इक्विपमेंट ज़रूर लें कि जो आपकी आवाज़ को आगे अच्छे अंदाज में वो ब्रॉडकास्ट कर सके, या अच्छे अंदाज में आप उसको ऑन एयर कर सकें। तो आज
یہ جو 2 مائکس ہم نے لگائے ہیں ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ ذرا زیادہ اچھی آواز آپ کو پروف کے طور پہ دکھایا کہ جناب آواز میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا. اچھا عادل بھائی, ایک بندہ, اور خاص طور میں چاہوں گا آپ ٹریننگس کرتے ہیں, تو جب بندہ یا بندی جو بھی آپ کے پاس آتا ہے وائس اوور آرٹسٹ بننے کے طور پہ, پہلے تو یہ بتائیں وائس اوور آرٹسٹ یا یہ جو اسکل ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, کس طریقے سے, اور پھر فردر نیکسٹ کویشچن میں ہم آتے ہیں. اچھا, وائس اوور کی بالکل پوری انڈسٹری کے اندر ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر تو اب آپ کو وائس ملتی ہی ہے. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آپ کو ریڈیو سننے کو ملتا ہے, ریڈیو کے ساتھ پھر آپ کو کمرشل ایڈ سننے کو ملتے ہیں. آپ ٹی وی دیکھیں, وہاں پر ٹیلی ویژن میں ویژولز نظر آ رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں آواز جڑی ہوئی ہے. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ کو وہاں پر ایون کہ آپ اپنا موبائل فون پہ نمبر ڈائل کرتے ہیں, وہ بیزی ہے تو بھی آپ کو آواز کی صورت میں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے. اے آئی آ گیا ہے گاڑیوں کے اندر. آپ دیکھیں کہ آپ کو وائس کمانڈ اور وہ ساری چیزیں وہ بول کے بتا رہی ہوتی ہے. ایون کہ آپ گوگل میپ پہ جائیں تو وہ آگے بتاتی ہے آپ کو کہ رائٹ پہ جائیں یا لیفٹ پہ جائیں. تو آواز تو ہر جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے. تو اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی آواز کو یوٹیلائز کرتے ہیں, کتنا نکھارتے ہیں. نیشنل لیول پہ آپ ہیرو بنتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ آپ ہیرو بنتے ہیں, کتنی اچھی گرپ ہے, کتنی لینگویجز آپ کو آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں منسلک ہو کر جب آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں نا, تو پھر آپ کی ریئل اور صحیح معنوں میں ڈیمانڈ بنتی ہے. اور جب ڈیمانڈ بنتی ہے تو پھر یہ بہت ہائیلی پیڈ جابز میں سے ایک جاب ہے. صحیح. کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور انیشیل فلٹر کا آپ کا پروسیس ہے, وہ کیا فلٹر پروسیس آپ دیکھتے ہیں, اس کے بعد اپنے پروگرام میں لیتے ہیں انہیں؟ بالکل, سب سے پہلے ضروری چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتنا پیشنیٹ ہے. کہیں وہ ایسے وہ خواب تو نہیں لے کر آیا ہوا کہ جی میں 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں فوراً سے 4 کلاسز لوں گا اور مجھے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور میں ایک وائس اوور آرٹسٹ بن جاؤں گا اور فوراً سے جو ہے نا وہ میرے معاملات جو ہے وہ چلنے شروع ہو جائیں گے. تو کم از کم میں کہتا ہوں کہ اگر کنٹینیوٹی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ آپ چلیں نا تو 2 سال آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ایک آواز کو ری شیپ کرنے کے لیے, یا آواز کے اندر ایک اچھی گرپ, ایک اپنی پہچان بنانے کے لیے. تو وہاں سے جب یہ لوگوں کو تھوڑے سے چیز پتہ چلتی ہے تو وہ سہانے خواب ہم اصل میں تھوڑا دکھاتے نہیں ہیں. تو اسٹرگلنگ فیز میں سے جب آپ گزرتے ہیں تو پھر آگے آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن آپ پہلے ہفتے میں یا پہلے 2 مہینے میں آپ یہ سوچ کے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا. تو وہاں سے بہت سارے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر چونکہ اس کی سم سارٹ آف ریکوائرمنٹس ہیں تو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم موبائل سے یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ کالر مائک سے کر سکتے ہیں. میں نے کہا کرنے کو تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس کی ایک بہت بڑی اگزامپل میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ آپ ایک مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور مارکیٹ میں 100 دکانیں آلریڈی سے موجود ہیں. آپ ان 100 دکانوں سے اچھی دکان بنائیں گے, اچھی دکھنے والی ہوگی, جس کے اندر سودا سلف زیادہ ہوگا, تو کسٹمر آپ کے پاس فرسٹ ٹائم آئے گا. اگر آپ نے خالی ایک پھٹا رکھ کر اور پیچھے ایک چینی کی بوری رکھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی کسٹمر آئیں گے تو میں انویسٹ کروں گا اور پھر میں لوں گا, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ لوگ آئیں اور آپ کو پہلے سے پیمنٹ کر دیں کہ جی آپ. تو یہ لوگوں کو تھوڑی سی سوچ یہاں پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ وہیں سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. پھر مائکرو فون کی ضرورت ہے, آپ کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے. تو جو لوگ پھر وہ جن کے پاس یہ تھوڑا سا وہ ایج ہوتا ہے کہ جی وہ لے سکتے ہیں یا ان کے پاس ہے, تو وہ لوگ پھر شامل ہوتے ہیں اس کے اندر. کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مائکرو فون کے بنا آپ آواز ریکارڈ کر لیں, وہ بھی اپنے موبائل سے. موبائل کے چھوٹے سے مائک اور اس بڑے مائک کے اندر زمین آسمان کا ریکارڈنگ کا فرق ہوتا ہے. اور آپ پھر کمپیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں جا کے, تو پاسبل نہیں ہوتا نا. تو یہ 2-3 چیزیں جب ان کو بتائی جاتی ہیں یا ان سے پوچھی جاتی ہیں تو وہاں پر ہی آدھے سے زیادہ اسکروٹنی ہو جاتی ہے, لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, آپ کے پاس آپ ہماری جو ڈسکشن پہلے ہو رہی تھی اس میں آپ نے اپڈیٹ کیا کہ جناب آپ کے پاس میجر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیمیلس ہیں. تو میں یہاں پہ چاہوں گا ہمارے فیمیل آڈینس کے لیے کہ خاص طور پہ جس طرح جو پردے کے پیچھے کام کرنا چاہتی ہیں یا فیس سامنے نہیں شو کرنا چاہتی, تو ان کے لیے کس طرح کی فیلڈ ہے اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سیکھ رہی ہیں اور کس طرح گرو کر رہی ہیں؟ اچھا, اس میں میری فزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں. زیادہ ریشو جو ہے وہ آن لائن کلاسز کی ہے. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہر کوئی اپنے گھر سے اس کو نکل کے میرے اسٹوڈیو میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم زوم کے اوپر بیسیکلی یہ لائیو سیشنز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں فیمیلز کو بہت زیادہ فیسلٹی مل جاتی ہے کہ
وہ ان سیشنز کو اٹینڈ کر سکتی ہیں. اور پھر میں نے دن اور اوقات کار بھی ایسے رکھے ہیں کہ ہفتے کی رات کو 10 بجے 90% سے زیادہ لوگ اپنے کام کاج ختم کر چکے ہوتے ہیں اور وہ اس وقت فری ہو چکے ہوتے ہیں, خواتین بھی فری ہو چکی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے ایک اور ایج ہوتا ہے کہ ایک دن صبح چھٹی ہے تو اگر چھوٹے بچے بھی ہیں تو ہسبینڈ 2 گھنٹوں کے لیے سنبھال ہی لیتا ہے بیچارہ. چاہیے تو وہ پھر کلاس لے لیتی ہیں. تو اس وجہ سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر خواتین کی ریشو زیادہ ہو جاتی ہے. میری کلاس کے اندر 70% تقریباً خواتین آ جاتی ہیں میری کلاس کے اندر, اور اس کے اندر بھی ریشو اگر دیکھی جائے تو میرڈ کی زیادہ ہے. شاید وہ گھر کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. اور پھر ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پر آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ خواتین کو کیمرے کے سامنے آنا یا وہ چیزیں بڑی معیوب سمجھی جاتی ہیں. تو اس چیز سے نکلنے کے لیے بھی کہ آپ نے صرف کیمرے کے سامنے نہیں آنا, آپ نے مائکرو فون کے سامنے بولنا ہے اینڈ دیٹس اٹ, اور اس کی آپ کو اچھی پیمنٹ مل جائے گی. اگر ایک خاتون گھر پہ روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹا کام کر کے وہ اچھے پیسے کما سکتی ہے, مہینے کے 50,000 سے 1 لاکھ روپے کما رہی ہے وہ, تو گھر تو سکھی پھر انہیں کا ہی چلے گا نا. وہ ہسبینڈ کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہے اور ایکسٹرا ایفرٹس بھی نہیں اس کو کرنے کو پڑ رہی. ایک اس نے اسکل سیکھ لی ہے. تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کر بھی رہی ہیں, جنہوں نے سیکھا ہے اور وہ اس کو آگے کنٹینیو بھی کر رہی ہیں. تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, مائک ہے, تو آپ گھر میں رہ کے سیکھ بھی سکتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کیمرے کے سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور ہمارے سکھانے کے اندر بھی میں کہتا ہوں کہ کیمرے سب آف کر لیں. صرف میں جو آپ کو ٹیکٹکس بتا رہا ہوں, جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں, آپ صرف وہ دیکھیں, سنیں اور گھر پہ پریکٹس کریں. آپ کی جب آواز میرے پاس آئے گی مجھے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے غلطی کہاں کی ہے. صحیح ہے. تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا. اچھا صحیح ہے. اس میں ایک اور بات آتی ہے, آپ نے ذکر کیا کہ جناب اپنی وائس کو بہتر آپ کو کرنا چاہیے. جو ٹون کی بات ہوئی تھی, ہم نے پہلے بات کی کہ ٹون آپ کی, میں چاہوں گا کہ وہ چیز ذرا ری شیئر کریں. جی, جو لاؤڈ ٹون کی آپ بات کر رہے تھے. بالکل جی. اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آواز تو اللہ کی دین ہے, اور میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں, اب درخت بھی تو اللہ کی دین ہے نا. درخت خود سے بیڈ یا صوفہ تو نہیں بن جاتا نا, اس کو آپ کو بڑائی کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے, وہ اس کو تراشتا ہے اور پھر جو ہے وہ ایک شکل اختیار ہوتی ہے. ہیرا بھی اسی طریقے سے آپ نکالتے ہیں, تراشتے ہیں. تو آواز تو اللہ تعالیٰ نے دے دی, اور اس آواز کی تراش خراش جو ہے نا, وہ جب تک آپ کو کوئی مینٹور نہیں ملے گا تب تک آپ کی وہ تراش خراش نہیں ہوگی. اب اگر اس کے بنا ہی آپ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے یہ کر لیا, تو کل کو کلائنٹ آپ کو کہے گا کہ بھائی میری یہ ریکوائرمنٹس ہیں, ان ریکوائرمنٹس کو آپ پورا کریں. وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ کہ جی پیپسی ایک برانڈ ہے, وہ آتا ہے میرے پاس اور وہ ایک چھوٹا سا جملہ وہ کہتا ہے کہ جی پیپسی اب 90 کی ہو گئی. یہ ایک جملہ ہے, اور اس جملے کو آپ نے جو ہے وہ اس انداز سے آپ نے اس کو ریکارڈ کروانا ہے کہ سننے والے کو لگے کہ یہ کوئی نیوز ہے, یہ ایکسائٹڈ نیوز ہے. پہلے یہ مہنگی تھی, اب یہ سستی ہو گئی ہے, اور فوراً سے اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے اس کو جا کے خرید لیں. تو پھر آپ کیسے وہ ٹون کریٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ کو تو صرف بولنا آتا ہے نا, یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی آواز دے دی ہے. اب اس کو ہائی ٹون میں بولنا ہے, لو ٹون میں بولنا ہے, کہاں سٹریس کرنا ہے, کہاں پاز کرنا ہے, کتنا لاؤڈ لے کے جانا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ 7 سر ہیں, ویسے اسکیل کون سا آپ نے رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کروائی جا رہی ہوتی ہیں, بتائی جا رہی ہوتی ہیں. اسی جملے کو آپ دوسرے انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ کوسچن مارک کے طور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کو مایوسی کے بھی اس میں کر سکتے ہیں کہ جی پیپسی پہلے 70 کی تھی اب 90 کی ہو گئی ہے, تو مطلب مہنگی ہو گئی ہے. جملہ سیم ہوگا, آپ اس نے میں یہ بھی ایڈ نہیں کریں گے. صرف ٹون چینج کرنے سے پورا سینیریو آپ کا جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا. اور اس سے فائدہ ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ جو ہے نا وہ براڈ کاسٹنگ میں آپ کا سیل ہو رہا ہوتا ہے, اور بڑا مہنگا سیکنڈ ہوتا ہے. اور دن میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی ایڈ آپ 200-400 دفعہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ملٹی پلائی بائی جب اتنے پہ جاتی ہے تو کروڑوں پہ بات نکل جاتی ہے. صحیح. اچھا, یہاں پہ ایک اور بڑی بات آپ نے جو بات کی, اور اگین میں ایڈ آن کروں گا اس میں, کہ
جو کوچ کا یا جو آپ کے ٹیچر کا کام ہے وہ آپ کو تراشنے کا عمل کر رہا ہے. جو اس طرح عدیل نے بات کی, اور عدیل نے جو بات کی, عدیل کی اس کے پیچھے جو ہے نا ایک ہسٹری بھی ہے, اور میں چاہوں گا وہ ضرور ایڈ آن کریں کہ جناب استاد کیسے سکھاتے ہیں. تو عدیل صاحب, وہ جو آپ کے ساتھ ریڈیو پاکستان میں آپ کو سکھایا گیا تھا وہ جرنی ضرور شیئر کریں. وہ جیسے سکھایا گیا تھا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی ویسے ہی اب سکھاؤں, لیکن کیا ہوا تھا؟ برداشت تھوڑا ہماری اب لوگوں کے اندر ذرا کم ہے. مارننگ شو میں ہوسٹ کیا کرتا تھا, تو مارننگ شو میں ایک دن میں نہیں آیا, کچھ طبیعت ناساز تھی. تو اگلے دن جب میں آیا تو پروگرام میں اس کا غلطی سے تذکرہ کر بیٹھا, اور وہ تذکرہ کچھ اس طرح سے کیا کہ جی کل میں نہیں آیا تو میرے سر میں درد ہو رہی تھی. تو ساتھ ہی میں ایک ہاٹ لائن نمبر ہوتا ہے جس پہ آپ کا امیجیٹ جو باس ہے اس کو کچھ کہنا ہوتا ہے, کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی ہے, تو وہ نمبر بجا. تو میں نے فوراً سے اس کو اٹینڈ کیا. تو انہوں نے صرف اتنی بات کہی کہ آپ کے سر کی جب درد ختم ہو جائے نا تو پھر جو ہے نا وہ آپ دوبارہ سے پروگرام کرنے آئیے گا. فی الوقت آپ نے اب دوبارہ بولنا نہیں ہے اور بیک ٹو بیک میوزک چلانا ہے. بیک ٹو بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گانا ختم ہوتا ہے, دوسرا فوراً سے آپ چلا دیتے ہیں اور اسی طرح کنٹینیو وہ چلتا رہتا ہے. اگلے دن جب پھر میں آیا تو میری طرف سے تو میرے سر کی درد ختم ہو گئی تھی. تو میں اگلے دن جب دوبارہ سے آیا تو انسٹرکشنز تھیں کہ اس کو پروگرام نہیں کرنے دینا. تو 2-3 دن ایسے ہی گزرے. تو اس کے بعد پھر مجھے تھوڑا ریلائز ہوا, کسی بڑے سے میں نے رابطہ کیا کہ میں نے پروگرام میں یہ بات کہی, تو فوراً سے مجھے جو ہے نا وہ تو انہوں نے کہا کہ جی سر کی درد نہیں ہوتی, درد ہوتا ہے, مذکر ہے مؤنث نہیں ہے. تو پھر میں نے کال کی ان کو, میں نے کہا جی سر کی درد سے سر کا درد ہو گیا ہے میرا, تو آپ بتائیں مجھے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے, اور میں بڑا شرمندہ ہوں اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ اب سزا یہ ہے کہ 15 دن آنا ہے اور بیک ٹو بیک چلانا ہے, بولنا نہیں ہے, پیمنٹ اس کی ملے گی. لیکن وہ پیمنٹ آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ 15 دن میں فری میں کر لوں, مجھے پیمنٹ نہ دیں, لیکن یہ زیادتی نہ کریں. اور وہ سردیوں کے دن تھے, میں بائک پہ جایا کرتا تھا, کم از کم نا 17 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے, اور میں جا کے وہاں پہ صرف گانے چلا کے واپس آ جایا کرتا تھا. وہ ٹوٹلی اذیت تھی میرے لیے, لیکن اس سے سیکھا بہت. اس سے اردو بہتر کرنے کی طرف میرا زیادہ رجحان آ گیا. جو روزانہ کی بنیاد پر روزمرہ میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو بہتر میں نے کیا. جیسے لوگ خواب بولتے ہیں, خواہش بولتے ہیں, خواب ہوتا ہے, خواہش ہوتا ہے, خواتین ہوتا ہے, خواتین کی بجائے خواتین ہوتا ہے. مطلب جب خے واؤ کے بعد جب الف آ جائے تو خے اور الف بولا جاتا ہے, واؤ آپ کا سائلنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح سارا مطلب یہ تراشنے کا عمل جو ہے نا جناب, اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو ضرور میں ریکمینڈ کروں گا عدیل بھائی کے پاس جائیں. بلکہ میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جناب وائس اوور کی مارکیٹ اوپن ہے, عدیل بھائی کیپچر کریں تو کافی فائدہ ہوگا. اچھا, ایک اور چیز وائس اوور کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا ہماری آڈینس کو تھوڑا سا بتائیں بھی صحیح کہ کتنی بڑی یہ دنیا ہے, اس میں کیا لیٹس سپوز وائس کے اوپر کام کر لیا آپ نے, اسکل سیکھ لی ہے, کیا کیا اوپننگز آپ کے لیے اوپن ہو جاتی ہیں اس میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم پاکستان انڈسٹری کی بات کریں تو یہاں پر کمرشلز آپ کے پاس بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ریڈیو کمرشلز ہو سکتا ہے, ٹیلی ویژن کمرشلز ہو سکتے ہیں, آڈیو بکس ہو سکتی ہیں آپ کے پاس. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ کو ڈاکومنٹری پروڈکشن کے اندر آپ کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. پھر جو ہے وہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن یا پھر ریڈیوز میں ہر پروگرام کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ چیز اس کے اندر آپ کی آواز کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے. آئی وی آر پاکستان کے اندر بہت زیادہ چلتا ہے. آئی وی آر کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ مختلف سیلولر کمپنیز جو ویلیو ایڈڈ سروسز دے رہی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے انہوں نے شارٹ کوڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی آئیں روزانہ کی بنیاد پر ہوراسکوپ سنیں, آئیں ہم آپ کو موویز سنواتے ہیں, ڈراماز بتا, مطلب اس طرح کی بہت ساری سروسز پاکستان کے اندر چل رہی ہیں. اور یہ میں بھلے وقتوں کی آپ کو بات بتاتا ہوں, 2012-13 کی. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے, کچھ دیر بعد کال کیجیے. سر کتنی پیمنٹ ہو سکتی ہے اس کی؟ کوئی آئیڈیا نہیں. 1000 روپے. 2012-13 کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیں, سمپلی اتنی لائن آپ نے جا کے بولنی ہے, اور ہم ہنڈریڈز آف پرومپٹس کیا کرتے تھے اور بڑے پیسے کمائے. اس وقت اسٹوڈنٹ لائف تھے, پتہ ہی نہیں تھا, ادھر سے آ رہے ہیں اور ادھر انے واہ خرچ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی مطلب یہ چیز سمجھانے والا ہی نہیں تھا کوئی کہ ان کو کہیں انویسٹ کر لیا جائے, کوئی بزنس میں وہ لے لیا جائے. تو خیر وہ پھر وقت کے ساتھ چیزیں سمجھ میں آئیں. اچھا, یہ تو ہم پاس میں چلے گا, تھوڑا سا ریسنٹ کنیکٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ اسٹوڈنٹس کا بھی بتایا کہ ایوریج اسٹارٹنگ
کیا ایک وائس اوور کو مل جاتا ہے اور کیا اس کا اسکوپ ہے, کہاں تک جاتا ہے یہ؟ اگر آپ اچھا سیکھ جاتے ہیں, گرو کر جاتے ہیں, جیسے ابھی 22ویں بیچ کی بات ہو رہی تھی, تو میرے 20ویں بیچ کی اسٹوڈنٹ ہیں, تقریباً 2.5 ماہ کا وہ بیچ ہوتا ہے. تو آپ اگر اس سینیریو کو دیکھیں تو آلموسٹ 6 ماہ کے اندر اس نے ماشاء اللہ سے اتنا اپنے آپ کو گرو کر لیا ہے کہ وہ ایک وائس اوور کے ایوریج 2500 3000 5000 ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا کسٹمر کیسا ہے, اس کا کام کیسا ہے, پر منٹ وہ چارج کر رہی ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر وہ مہینے کے کتنے وائس اوور کرے تو آرام سے اس کے 50,000 سے 1,00,000 روپے بن جاتا ہے. اور 1 منٹ کے وہ یہ چارج کر رہی ہے, تو 1 منٹ کی ریکارڈنگ کے لیے آپ کو میکسیمم, مطلب آپ مائک ڈبے میں پیک بھی ہے, آپ اس کو باہر نکالیں, لگائیں, ساتھ میں کیبل کریں, تو آپ کو 15 منٹ لگ جائیں گے میکسیمم. کہ مطلب 15 منٹ کی ایفرٹ آپ نے کی اور آپ نے 4-5 ہزار روپے آرام سے ارن کر لیے. صحیح ہے. اچھا, آپ نے ایک اور بڑی زبردست بات کی تھی, وہ تھی ون اسٹاپ کی نا, ون شاپ کی یا ون اسٹاپ والی. میں چاہوں گا اس کو ذرا ایکسپلین کریں. جو بچے میرے پاس آتے ہیں نا, تو ان کو میں پہلی کلاس سے ہی جو ہے نا وہ ایک چیز سکھا رہا ہوتا ہوں, ون اسٹاپ سلوشن. آپ آج کل دیکھیں کہ آپ ایک ایسے شاپنگ مال کے اندر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں سے آپ کو کراکری بھی مل جائے, جہاں پر آپ کو گروسری بھی مل جائے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اسی, سبزی بھی اب تو انہوں نے رکھنی شروع کر دی ہے. تو آپ بھی ایسے ہی بن جائیں. آپ کے پاس کوئی بندہ آئے تو آپ اس کو کہیں کہ جی اسکرپٹ آپ کا ہوگا یا میرا ہوگا. جب جیسے میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں, مجھے کوئی بندہ اپروچ کرتا ہے نا کہ یہ وائس اوور ہم نے آپ سے کروانا ہے 1 منٹ کا, میں کہتا ہوں جی اسکرپٹ آپ کا ہوگا یا میرا. کہتے ہیں جی اچھا آپ اسکرپٹ بھی لکھ لیتے ہیں. جی بالکل, سیمپلس کریٹ کیے ہوئے, آپ سیمپل دیں ان کو کہ جی یہ دیکھیں یہ اسکرپٹ سارے میرے لکھے ہوئے. آپ کہتے ہیں زبردست ہو گیا, تو اسکرپٹ بھی آپ ہی لکھیں, آپ کو بڑا اچھا اندازہ ہو جائے گا, ہم آپ کو بریف دے دیتے ہیں. آپ نے کیا کیا, وائس اوور کے پیسے بھی چارج کر لیے, آپ نے اسکرپٹ کے بھی چارج کر لیے. دین آپ اگین کوشچن پٹ کریں گے جی وائس اوور کر کے میں آپ کو را میں دے دوں, آپ کا ایڈیٹر اس کو ایڈٹ کرے گا یا یہ آپ کو جو ہے نا وہ ایڈیٹڈ فارم کے اندر جو ہے ملنا چاہیے. تو کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ جی مجھے را فارم میں آپ چیز دیں, وہ کہے گا جی ایڈٹ بھی آپ کر دیں. ایڈٹ کر دیا جی, اب اس کی ماسٹرنگ اور مکسنگ بھی کرنی ہے. جی وہ کیا ہوتی ہے, جی اس کے پیچھے جو میوزک لگانا ہے, جو افیکٹس لگانے ہیں, وہ بھی ہم آپ کو لگا دیں. تو کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے جی, یہ بھی آپ جو ہے وہ لگا دیں. تو وہ بڑا اچھا ایک زبردست وہ ہو جاتا ہے کہ اسکرپٹ بھی آپ نے لکھا, وائس اوور بھی آپ نے کیا, ایڈٹ بھی آپ نے کیا, مکس بھی آپ نے کیا. تو راؤنڈ اباؤٹ جی آپ یہ دیکھیں کہ جی اگر ان سارے سینیریوز کو اکٹھا کریں اور $500 آپ کو مل رہے ہیں, تو کیا خامی ہے کہ آپ نے صرف وائس اوور کے اگینسٹ $50 لینے. تو آپ $500 اس کو نہ چارج کریں. آپ کیونکہ ون اسٹاپ سلوشن دے رہے ہیں, آپ اس کو کہیں جی میں آپ کو $400 میں کر دیتا ہوں. تو اس کا $100 بچ رہا ہوگا, مختلف جگہوں سے وہ ٹائم بھی جو ہے نا وہ اپنا بچا رہا ہوگا. آپ کو ایکسٹرا میں کتنے ڈالر مل رہے ہوں گے, اضافی $350. تو آپ نے چونکہ بیٹھنا ہے تو کام تو آپ نے کرنا ہے. تو جہاں آپ کے 15 منٹ لگ رہے تھے وہاں آپ نے 1 گھنٹہ لگایا یا 2 گھنٹے لگائے, اور آپ نے اس کو ملٹیپلائی بائی 5 ٹائم یا 6 ٹائم آپ نے زیادہ اس سے ارن کر لیا. تو ہمیشہ ون اسٹاپ سلوشن میں فرسٹ ڈے سے اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہوں, جس میں ان کو ان کا اسکرپٹ بھی میں سیدھا کروا رہا ہوتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کیسے لکھنا ہے, وائس اوور کیسے کرنا ہے, وائس اوور کی ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے, اور میں اس کو ایڈیٹنگ کرنے تک میں بچوں کو سکھاتا ہوں. مطلب میرے جو ٹریننگ سیشن ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. صحیح, زبردست ہو گیا. تو یہ تو ہم نے وائس اوور کا جو عدیل کا ایکسپیرینس ہے, لرننگز ہے, وہ ہم نے ڈسکس کی, اور ضرور میں لنکس دوں گا, آپ ضرور ان سے کنیکٹ ہو جائیے گا. اب ذرا موو کرتے ہیں ٹیک کے طرف, ٹھیک ہے. اور ٹیک کے اندر بھی ان کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام آباد کے اندر جتنے بھی سیٹ اپ خاص طور پہ لگ رہے ہیں پوڈ کاسٹ کے بھی اور آئی ٹی سے ریلیونٹ, تو وہ انہیں کے پاس آتے ہیں. اور بہت سی چیزیں میں چاہوں گا آپ سے یہاں سے سیلز مین کے طور پہ بھی, برانڈ کے طور پہ بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. عدیل بھائی, فیلڈ آپ کی وائس اوور تھی, یہ ٹیک کی سائڈ پہ آپ کس طرح موو کر گئے؟ مجھے نا گیجٹس کا اگر دیکھا جائے نا, تو گیجٹس کا شروع سے بہت زیادہ شوق تھا. میرے پاس نوکیا کا کسی دور میں آپ کو یاد ہو کہ N سیریز کے موبائل ہوتے تھے, تو میں کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو لیٹسٹ N سیریز ہے میں وہ رکھوں, کوئی نیا گیجٹ آ رہا ہے تو وہ نیا رکھوں. میں آپ کو نا بڑا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں نے جا کے بہاولپور میں جو آڈیشن سنوایا تھا نا ریڈیو کے, وہاں کے جو اسٹیشن مینیجر تھے ان کو, تو وہ سن کے حیران ہو گئے تھے اس کو. اب وہ میرے پاس ایک نا اسپیکر تھے, کمپنی کا نام میں لے دیتا ہوں جی, ایڈیفائر کے اسپیکر تھے, اور ان کے ساتھ نا ایک ماؤس آتا تھا,
اور اس سے والیوم نا کم اور زیادہ ہو جاتا تھا. اس ٹائم یاہو چیٹ کا بڑا دور ہوا کرتا تھا اور ایک وہ چیٹنگ والے مائکس آیا کرتے تھے. میں نے کیا کیا, چیٹنگ والے مائک کو اپنے پاس رکھ لیا, جو ونڈوز کا اپنا بلٹ ان ریکارڈر ہوتا ہے اس کو میں نے آن کر لیا اور ادھر سے میوزک چلا دیا, اور جب میں بولنے لگتا تھا وہ میں ماؤس سے آواز کم کر لیتا تھا اور پھر جو ہے وہ میں زیادہ کر لیتا تھا. تو میں جب آڈیشن دینے کے لیے گیا ہوں تو اس نے اسٹیشن مینیجر نے کہا کہ جی ابھی ہمارے پاس کوئی سلاٹ خالی نہیں ہے, تو آڈیشن ابھی نہیں, بعد میں پھر ہم لیں گے. میں نے کہا چلیں فار فیوچر ریفرنس جو ہے نا وہ آپ یہ میں نے ایک چھوٹا سا کچھ ریکارڈ کیا ہوا ہے, آپ سے یہ سن لیں. وہ جیسے چلتے چلتے میں نہیں, بندہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو سنواؤ. جب میں نے سنوایا تو اس نے کہا یہ تم نے ریکارڈ کیسے کیا؟ میں نے کہا یہ جس دن آپ مجھے بلائیں گے نا اس دن بتاؤں گا میں. تو وہ بڑا ہنسا, کہتا یار بڑے چلاک. پھر ہفتے بعد ہی بلا لیا انہوں نے ہفتے بعد بلا لیا. اور پھر ہفتے بعد بلانے کے بعد کیا کیا, وہ ڈیلی بیسس پہ ٹاسک دیا کرتے تھے. صبح 9 بجے آنا ہے, شام کو 5 بجے جانا ہے, اور اس کے اندر نا وہ ہم سے نیوز بھی پڑھایا کرتے تھے اور وہ کچھ بھی آن ایئر نہیں کیا کرتے تھے. ٹاسک ہمیں دیا کرتے تھے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اور لٹرلی 6 منتھ ریگولر صبح 9 بجے جاتا تھا, شام کو 5 بجے آتا تھا, کچھ بھی آن ایئر نہیں ہوتا تھا. اور 6 مہینے جب گزرے تو ایسے ہی عید آئی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 3 لوگ تھے جنہوں نے اس طریقے سے جوائن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں آپ لوگوں کے صبر کی داد دیتا ہوں کہ براڈ کاسٹنگ میں سب سے پہلی ضروری جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ صبر اور تحمل. آپ کو طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں, جو آپ کے ساتھ, تو وہاں پر اگر آپ تحمل کھو دیں نا اپنا تو معاملات سارے الٹ پڑ جاتے ہیں. تو آپ تینوں کا نا بڑا صبر اور بڑا تحمل میں نے 6 مہینے دیکھا ہے کہ آپ نے اف بھی نہیں کی, آتے رہے ہیں اور وہ سب کرتے ہیں. تو عید پہ پھر انہوں نے ہمیں آن ایئر کر دیا. تو یہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ وہاں سے پھر وہ ہوا, کیونکہ مجھے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ شوق تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی ہمارا یہ لوکل ریڈیو ہے تو ہم اس کو کیوں نہ نیشنل لیول تک لے کے جائیں. انہوں نے کہا جی بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس. تو چونکہ مجھے تھوڑا سا یہ ٹیک سے ریلیٹڈ چیزوں کا وہ تھا, تو میرے چاچو نا یہ ٹیپ اور ریڈیو وغیرہ ٹھیک کیا کرتے تھے, ان کو اس چیز کی بڑی ایکسپرٹی تھی. ان سے میں نے مشورہ کیا کہ جی ہم کیا اس طرح کی تار شار کوئی بنا سکتے ہیں یا کچھ ایسا کر سکتے ہیں. تو ان کی مشاورت سے ہم نے ایک تار تیار کی. تار تیار کرنے کے بعد جس مشین میں سے وہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اس سے نکال کے ہم نے ایک کمپیوٹر کو دی. وہ دینے کے بعد پھر وہاں پر میں نے یوٹیوب کیا, وہاں سے میں نے دیکھا کہ جی ون ایپ کے ذریعے آپ اس کو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. ایک بلاگ بنایا, یہ اس ٹائم کی بات, بلاگ بنا کے اس کے اوپر میں نے پھر وہ اس کو انٹیگریٹ کروایا. اور کروانے کے بعد جو ہے ادھر ادھر جو ہے نا وہ ویب سائٹس پہ اس وقت اور کٹ چلا کرتا تھا, اس کے اوپر لوگوں کو بتاتا تھا کہ جی میں ریڈیو شو کرتا ہوں, یہ دیکھو یہاں پہ سننا یہ نا. تو وہ وہاں سے یہ شوق اور زیادہ ہوا. تو پھر جب ادھر میں آیا اور میں نے آ کے جو ہے نا یہ اسٹارٹ کیا, اور جب یوٹیوب میں نے اسٹارٹ کیا نا, تو یوٹیوب اسٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ مجھ سے آ کے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ سر مائک کون سا لیں, ہم یہ چیز کیسے لیں, کیونکہ میں تو آڈیو ایڈیٹنگ سکھاتا تھا. تو پھر یہ مجھے کسی نے یہ بات ریئلائز کروائی کہ آپ لوگوں کو جو مشورہ دیتے ہیں پھر جا کے ان کو چیز ملتی نہیں ہے یا ان کو وہ کاپی مل جاتی ہے, تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ خود ایک اپنا سٹور بنائیں, لوگوں کو گائیڈ ضرور کریں اور ان کو آپشن بھی دے دیں کہ بھائی آپ مجھ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں. تو وہ چونکہ آلریڈی لوگوں کا ٹرسٹ ہے آپ کے اوپر, تو وہ اوبیسلی پریفر کریں گے کہ جی پرچیز بھی یہیں سے کر لیا جائے کہ کل کو کوئی مسئلہ ہوگا تو متھے دے لگا صاحب کو ہی پکڑنا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ڈاٹس کنیکٹ کروں اپنے آڈینس کے لیے. دیکھیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, اور خاص طور پہ جب بھی کوئی کام سٹارٹ کرنے جاتے ہیں نا, تو ہم اینڈ گول تک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جناب پوری سکسیس اس میں کیسے ملے گی اور کیا کچھ ہوگا. وہ خاص طور پہ آپ کو لے جاتا ہے پروکاسٹینیشن کی طرف اور آپ وہ کام سٹارٹ نہیں کر پاتے. اصل چیز کیا ہے کہ آپ کو جو بیسک فاؤنڈیشن سمجھ آ رہی ہے, بیسک میجر لے کے آپ چیزوں کو سٹارٹ کرتے ہیں, پھر ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ ہوتے ہیں. عدیل نے اپنی جرنی سٹارٹ کی جناب وائس اوور سے, اور وہاں سے پھر ان کا ڈاٹ کنیکٹ ہوا. اگین وہ پیشن تھا ٹیک سے ریلیونٹ, وہ ان کو نظر آیا, اپنے اس فیلڈ میں یوز کیا, اور چلتے چلتے پھر ایک اوپننگ ان کے لیے ہوئی اور ایک اندر سورس آف انکم ان کے لیے تیار ہو گیا. اچھا عدیل بھائی, مائک کی بات آ ہی گئی ہے تو اب ذرا اس پہ ڈسکس کر ہی لیتے ہیں کہ وہ بندے جو وائس اوور میں انٹرسٹیڈ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ارلی اسٹیج کے لیے اگر منیمم بجٹ ہے
تو کون سا مائک آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کالر یا لیولیئر مائک جو کالر پہ لگتا ہے نا وہ اس کو وائس اوور کے لیے آپ بالکل بھی استعمال نہ کریں. وہ وائس اوور کے لیے نہیں ہے, وہ جسٹ ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہے تاکہ آپ کی اچھی اور صاف آواز آئے. اس کے بعد جو ہے نا وہ کیونکہ 90% لوگ جو گھروں میں ریکارڈ کرنے والے ہوتے ہیں پراپر اسٹوڈیو نہیں ہوتا. اسٹوڈیو مینس کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ دیواروں پہ نا 2-2.5 انچ کی موٹی فوم جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہوتی ہے آپ کی چاروں دیواروں پر اور آپ کی چھت کے اوپر. اور جو اسٹوڈیو ہوتا ہے اس کے اندر پنکھا نہیں ہوتا, اس کے اندر سنگل ڈور نہیں ہوتا, ڈبل ڈور ہوتا ہے, اس کے اندر کھڑکی نہیں ہوتی. یعنی آپ اندر کھڑے ہو کے چیخیں بھی مارے نا تو باہر آپ کی آواز نہیں جائے گی. دس از ایکچولی کالڈ اسٹوڈیو. تو یہ جو ہم گھر میں سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈیو ہے, تو وہ اسٹوڈیو نہیں ہوتا. وہ اسٹوڈیو وہ ہم اس کو ہوم اسٹوڈیو سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نا ڈائنامک مائکرو فونس جو اس وقت ہم بھی یوز کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, یوسف بھائی کے سامنے ہیں, ڈائنامک مائکرو فونس. اس طرح کے انوائرمنٹ کے لیے ڈائنامک مائکرو فونس ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو نئے لوگ بیچارے ہوتے ہیں نا وہ فوراً سے آ کے مجھے ایسے ہی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, سر کون سا کنڈینسر مائک ٹھیک رہے گا؟ تو میں کہتا ہوں جی آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو کنڈینسر مائک چاہیے؟ تو پھر اور کون سا چاہیے؟ تو میں بتاتا ہوں ڈائنامک. تو وہ ان کو پھر آگے سے یہ ہوتا ہے کہ اب ریزن دیں کہ یہی کیوں. تو وہ ریزن یہی ہوتی ہے کہ یہ شور کم پکڑتا ہے, اس کی جو اس سائڈ سے بیک سائڈ سے آواز وہ آئے گی وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوتی, صرف سامنے سے آواز ریکارڈ ہوتی ہے. یہ لیس سینسٹیو ہے, یہ بنایا گیا ہی اس طرح کے انوائرمنٹ کے لیے. ایک مائک لیں, سمپل 12,000 روپے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ, اور پھر یہ 3.5-4 لاکھ روپے تک جاتے ہیں. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اگر آپ ایک ایوریج اچھا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 24,500 روپے سے مائک کی کیٹیگری سٹارٹ ہو جاتی ہے جو سارے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتی ہے. صحیح ہے. اور اب تو اتنا زیادہ وہ آ گیا ہے کہ پلگ اینڈ پلے ہیں, USB کے ساتھ آتے ہیں. مائک لیں, جسٹ اپنے کمپیوٹر میں لگائیں, دیٹس اٹ انف, کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل اب جو پوڈ کاسٹ کی بہت ہو رہی ہے, ساری دنیا پوڈ کاسٹ کر رہی ہے. ہم یہ دلیل بھائی سے متاثر ہو کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, لیکن تھیم ایک ہماری ڈفرینٹ چل رہی ہے اور اس پہ بھی آئیں گے. اور آپ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں جو پوڈ کاسٹر سے ریلیونٹ ہے. تھوڑا سا کیمرے کی سائڈ پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ خاص طور پہ آڈینس ہوگی یوٹیوب پہ بھی جا رہے ہیں. تو ایک بندہ یوٹیوب پہ اسٹارٹ کر رہا ہے, وہ تو ٹھیک ہے جی, موبائل سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, ویب کیم یا جو بھی اس سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پروفیشنلی ایک بندہ اس کو اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کون سے کیمراز وغیرہ آپ ریکمینڈ کریں گے اسے؟ بالکل جی. مائکرو فون جیسے جب میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ بہت زیادہ اگر نہیں انویسٹ کرنا چاہتے تو 24-25 ہزار روپے کے آپ مائکرو فون سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. 2 مائکرو فون لے لیں, آپ کو ساتھ میں ایک آڈیو انٹرفیس آ جائے گا. بالکل اسی طریقے سے آپ کیمرے کی طرف اگر آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ نے کانٹینٹ بنانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا بھی ہو تو سونی اس میں دی بیسٹ ہے. نائکن آپ پکچرز کے لیے بہت اچھا یوز کر سکتے ہیں. کینن کو ویڈیو کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن کینن کی کلر ایکوریسی سونی کی نسبت تھوڑی سی کم ہے, یا یوں میں کہہ لوں کہ سونی ذرا زیادہ ہائی کوالٹی آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں دیتا ہے. تو سونی کے اندر A60-400 ہے, A60-600 ہے, ZV-E10 ہے, ZV-1 ہے, ZV-E1 ہے, کچھ ایک نیا ماڈل آیا ہے, A60-700 ہے. تو ان کی ڈفرینٹ پرائس رینج ہیں, لیکن اگر ہم ایوریج دیکھیں تو تقریباً 2.25 لاکھ روپے سے یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر وہی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا. 7-8 لاکھ روپے تک کیمرہ ہے, پھر لینز ہے آگے سامنے. 2.5 لاکھ روپے کا آپ کیمرہ لیں اچھا, ساتھ میں تقریباً 1 لاکھ روپے کے قریب آپ کو اچھا لینز مل جائے گا. دیٹس انف. اس وقت جو ہم لائٹس یوز کر رہے ہیں ان کو سافٹ پینل کہتے ہیں, بہت مہنگے نہیں ہیں. آپ ان کے اندر بھی ریزنیبل اماؤنٹ کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. 17-18 ہزار روپے سے سٹارٹنگ ہو جاتی ہے ان کی. آپ وہ لیں, 2 لیں, ایک اس سائڈ پہ رکھیں, ایک اس سائڈ پہ رکھیں. دیٹس اٹ, آپ کا پوڈ کاسٹ سیٹ اپ تیار ہے. وہ جس کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نا, ون اسٹاپ سولوشن. تو تھوڑا سا میں سکسیزفل اس لیے بھی ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جی اگر آپ مجھے اپنا روم سائز بتا دیں, آپ مجھے اپنا بجٹ بتا دیں, آپ مجھے اس سے آؤٹ پٹ کیا لینا چاہتے ہیں, آپ مجھے یہ 3 چیزیں بتا دیں, میں آپ کو انشاءاللہ اس میں سے بیسٹ آف دی بیسٹ سلوشن نکال کے دوں گا. پھر جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ آپ وہ کر لیں, کیا کہتے ہیں نا کہ ڈیسیجن لے لیں کہ جی ہاں یہ ہے.
آپ کا بتایا ہوا رزلٹ میں اس میں سے آپ کو نکال کے دوں گا اور میں پھر جاتا ہوں جا کے سیٹ اپ کر کے لگا کے چیک کرا کے بندے کو سیٹسفائی کر کے اور پھر جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ جی ہاں جی ہوں دسو ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے اور میں خود اس کا وٹنس ہوں, ٹھیک ہے, ایک دفعہ نہیں ملٹیپل دفعہ, اور میں آپ کو یہاں پہ نا ایک الرٹ اور ایک وارننگ دینا چاہ رہا ہوں آڈینس کو, ٹھیک ہے. وہ وارننگ یہ ہے کہ اگر آپ عدیل صاحب کے پاس جائیں گے نا تو کچھ نہ کچھ آپ خرید کے یہ لٹرلی, ٹھیک ہے, میرا تو ابھی تک یہ اتفاق ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ بیچتے نہیں ہیں لیکن آپ خریدنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے فیچرز, اس کے فنکشنز اور آپ کی جو پرابلم ہے نا, سب سے اچھی بات کیا ہے عدیل کی کہ آپ کی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. وہی جو انہوں نے کہا نا کہ اصل میں موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے, جو کلائنٹ ہوتا ہے نا وہ اوپر کی پرابلم کو بتا رہا ہوتا ہے, لیکن جو سولوشن پرووائڈر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو یہ کام کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی چاہیے. تو اگر آپ کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایکچولی اس کی کیا کور پرابلم ہے, اور جب آپ اس سولوشن کے لیے کام کریں گے تو کلائنٹ بھی سیٹسفائی ہوگا, وہ آپ کو اچھا بھی پے کرے گا اور آپ گرو بھی کریں گے. تو اکثر یہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہم نے سیکھی اور عدیل سے بھی, اور میرا بھی بڑا اچھا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بہتر کرنے کی شروع سے اسٹارٹ میں ہو. اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹیمپریری طور پہ عارضی وہ جگاڑ والا جو سسٹم ہے نا اس سے چیزیں اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس میں نا بہت سے کمپلیکیشنز آتی ہیں, بہت سی پرابلمز آتی ہیں. اچھا ہم نے پوڈ کاسٹ کی بات کری, ویڈیو کی بات کری, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا ہے, ہوپ کہ ان کا یہ پروجیکٹ چلے, جس کے اندر آپ مفت میں ایڈیٹر تیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کیا کہانی ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ایک لمبی پلاننگ ہے میری, اور اس پلاننگ میں ابھی ریسنٹلی میں نے جو ہے نا چونکہ اس پارٹ کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا, الحمدللہ میں ایک اچھا ویڈیو ایڈیٹر بھی ہوں, اور وقت کے ساتھ ساتھ نا اسکلز میں ایڈ کرتا چلا جا رہا ہوں. اب دیکھیں میرے پاس بندہ آتا ہے, اسکرپٹ بھی لکھ کے دیتا ہوں, وائس اوور بھی کر کے دیتا ہوں, ایڈیٹنگ مکسنگ ساری چیزیں. اگر اس کو ویڈیو بنوانی ہے تو میں کیمرہ کے ساتھ جا کے شوٹ کر کے اس کو بنا کے فل ایڈٹ کر کے اس کو دے دیتا ہوں. اور میں نے چائنا میڈیا گروپ کے لیے 4 سال اسی چیز کے اوپر سرو کیا, جس میں CGTN CCTV کے لیے میں نے بہت سارے پروجیکٹس بھی کیے. پھر جو ہے دوستی FM یا CRI چائنا ریڈیو انٹرنیشنل, اس کے لیے بھی بہت ویڈیوز کے پروجیکٹس کیے ہیں. الحمدللہ پریزیڈنٹ کا انٹرویو کنڈکٹ کر چکا ہوں ملٹیپل ٹائمس, پرائم منسٹر کا ملٹیپل ٹائم انٹرویو جو ہے وہ میں ریکارڈ کر چکا ہوں. تو اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو سکھایا بھی جائے, آگے ایک ٹیم بلڈ کی جائے. ایک ٹیم بلڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ, کیونکہ اب بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ویڈیو ایڈیٹرس کی چیزیں جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہیں, تو سم سارٹ آف ایک ایجنسی ٹائپ جو ہے وہ میں بناؤں, اسٹوڈنٹس لوں, مطلب کچے آم لوں, ان کو باقاعدہ طور پہ پکاؤں اور اس میں سے اچھے جو ہے نا وہ نکال کے ایکسپورٹ کوالٹی نا وہ پھر جو ہے نا وہ میں آگے جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پہ بیچا جائے. صحیح ہے, پوری ایجنسی کی طرح. اچھا بڑا اچھا آ رہا. اور اگین ہمارا جو ٹاپک بھی روڈ میپر کے راؤنڈ ہے, روڈ میپس کے راؤنڈ ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں, اور میں چاہوں گا تھوڑا سا ڈاٹ کنیکٹ کر دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو, کہ پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی کہ وہ جو ٹیچرز ان کو یوز کرتے تھے کہ ریڈنگ کروانے کے لیے, وہاں سے اسکل ڈیولپ ہوئی, پالش ہونا شروع ہوئی. اس ٹائم پہ نہیں پتہ تھا کہ جناب یہ کیا کیریئر بنے گا. یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اس وائس کو ہی لوگ جو ہے نا وہ اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں, بلکہ اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں, جس کو دل جو ہے نا اپنی انرجی بناتے ہیں, ایک ڈرائیو بناتے ہیں کہ جناب میں اسی سے ایک ایسی آواز بنے گی جو آپ سب سنیں گے بھی اور ایک لوگوں کو امپاور بھی کرے گی. اچھا پھر جاتے ہیں FM کی طرف جاتے ہیں, ایک پوری ایک نئی جرنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے وائس اوور کی. پھر وہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ٹیک کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے, ٹیک کی سمجھ آتی ہے, وہاں پہ ٹیکنالوجی کا لے کے آتے ہیں. پہلے سے انٹرسٹ تھا گیجٹس وغیرہ کے اندر یوز کرنے کا, تو ایک پوری ایک نئی ڈومین اسٹارٹ ہو جاتی ہے جناب ٹیک کی سروسز دینا, یا اکوپمنٹس وغیرہ کے اندر بھی ایک ای کامرس کا پورا برانڈ آڈیل کے نام سے آڈیل کے نام سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب خود کی ویڈیوز بنا رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, جابس کی جاب کا ایکسپیرینس آپ کے پاس ایڈ آن ہو گیا کہ جناب وہاں پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا ایکسپیرینس ہو گیا, وہ ایک اور چیز الائن ہو گئی. اور اگر یہ میں بات کروں تو تقریباً کتنے سال کی یہ جرنی بن جاتی ہے؟ 15-20 سال, یہ تقریباً 18 سال کی 18 سال کی جرنی بن جاتی ہے. تو بس سمپل 18 سال لگتے ہیں ٹھیک ہے, سمپل سے. وہ جو گیٹ ہے نا کہ اوور نائٹ سکسیس, صرف
8, 10, 18 سال لگتے ہیں. تو اصل چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ آج کل جو ہے نا وہ ہماری یوتھ کو, اور خاص طور پہ جو وہ کانٹینٹ جو ہے نا کلک بیک کانٹینٹ کی وجہ سے بڑی مایوسی چھا رہی. مایوسی کیا ہے کہ آپ کو فار دا ٹائمنگ تو کچھ چیزیں اسٹارٹ ہو جائیں گی بٹ لانگ ٹرم ریزلٹس نہیں آئیں گے. اب جتنی بھی اسکلس بات کی ہیں عدیل نے, تو آج خدا نہ خاصا کا کوئی سیٹ اپ بند بھی ہوتا ہے تو ان کے پاس ایسی اسکلیں کہیں اور جا کے وہ پھر سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ جب ہم نے روڈ میپ کی بک میں بھی بات کی ہے, کور اسکل بلڈ اپ کریں اور پھر باقی کمپلیمنٹری اسکل ساتھ ساتھ خود بخود اس کا ایڈ آن ہونا شروع ہوں گی. عدیل بھائی, روڈ میپر کی بات آ گئی. جی جی, آڈیو بک کے سلسلے میں آپ نے پڑھی تو میرے خیال سے آپ کی فیڈ بیک لینا بڑی امپورٹنٹ ہوگی. کیسی بک ہے, اور پھر آپ نے تو روڈ میپ بھی چینج کیا. بالکل ایسے ہی ہے. جی جناب, تو روڈ میپر بک آپ نے پڑھ لی ہے, یا آڈیو بک سن لی ہے, یا ویڈیو بک کی جو سیریز ہے اس کو واچ کر لی ہے, پھر بھی کچھ سوالات ہیں, پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے, پھر بھی ناٹ ایبل ٹو ٹیک دا رائٹ اسٹیپس ٹورڈز یور گول, اور ناٹ ایبل ٹو امپلیمنٹ دا روڈ میپ پراپرلی, سمپلی وزٹ roadmapper.com/consultation. وہاں پہ کنسلٹیشن کال بک کریں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, 1-to-1 بیٹھوں گا, اور آپ کے روڈ میپ کے ڈرافٹ کو اور آپ کے روڈ میپ کو ٹویک کرنے میں, اس کو آڈٹ کرنے میں, اس کو امپروو کرنے میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کروں گا. اب چلتے ہیں واپس پوڈ کاسٹ کی طرف. دیکھیں, بہت ساری چیزیں اس سے پہلے جو ہے نا, یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ سے بھی ذکر بھی کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی اس حوالے سے کہ میں نے پڑھا اور میں ان چیزوں سے گزر رہا تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ رونما ہو رہی ہیں اور اب مجھے آگے کیا کرنا ہے. مطلب وہ ایک ہوتا ہے کہ اچھا چلو جی یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں, یا یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں, یہ تو یہ کر کے دیکھنے سے کیا نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے, یا اس کا فائدہ کیا ہے, یا اس کو چھوڑ دینا اور اس پہ توجہ مرکوز کرنا. تو وہ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئیں مجھے کہ جیسے کہ جی انیشیل لیول پہ جب آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں اس ٹائم بھی جو وائس اوور ٹریننگ کے بیچز ہیں وہ کروا رہا تھا, اور میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ ان کو آٹومیٹ کیا جائے یا ان کو اس طریقے سے کیا جائے. لیکن اس کو پڑھنے کے بعد آپ یقین جانیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد فوراً سے میں نے ان کو آٹومیٹ کر دیا کہ اب میرا وہ کام نہیں ہے, اب میرا کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس سے اوپر ہے, کیونکہ اگر میں اسی کام میں پھنسا رہا تو میں یہیں اسٹک ہو جاؤں گا, میں آگے موو نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. پھر کہ جاب ہی کرنی ہے یا اپنے بزنس کی طرف آنا ہے, تو وہاں سے پھر جاب کو بھی خیر آباد کیا اور اب تھوڑا فوکسڈ ہوں بزنس کے اوپر اور وہ ساری چیزیں نا. تو میں لازمی طور پہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایک دفعہ لازمی کتاب کو پڑھیں. ایک دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں تھوڑی سی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسری دفعہ, کتاب ہمیشہ پہلی دفعہ پڑھنے سے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی. آپ جب اس کو سیکنڈ اٹیمپٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو دین ایکچولی آپ کو جو اس کی ریزننگ ہے, جو اس کے لاجکس ہیں, جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں, میں نے تو ملٹی ٹائم پڑھی ہے. اور اگر ریڈر نہیں ہیں تو آپ سن سکتے ہیں, اور سریلی آواز جو ہے نا عدیل بھائی کی ہے, تقریباً 8 آورس کی ہے, 8 گھنٹے کی ہے. اور ہم نے اس میں کوشش یہی کی ہے, جب ہم شروع میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے یار اس کی ٹون کیا ہوگی, لہجہ کیا ہوگا, اور جو ہے نا اچھا بڑی مزے کی, اور میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں مجھے جب بھیجا کہ جی یہ ریکارڈنگ کرنی ہے تو آپ ایک سیمپل کریٹ کر کے دیں, میں نے وہ اتنا ہائی کوالٹی میں کر کے آپ کو دیا, یا اتنا وہ نفاست اور وہ کہ اکثر لوگوں کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری آواز ہے یا یہ اے آئی کی آواز ہے. تو پھر ہمیں تھوڑا سا ایک سٹیپ نیچے آنا پڑا. پھر ہمارے سے نا ٹون نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہی تھی, چونکہ یوسف بھائی اوبیسلی اس چیز میں اتنے ٹیکنیکل نہیں ہیں, تو یہ مجھے اس طریقے سے سمجھا نہیں پا رہے تھے. پھر انہوں نے میری ایک ویڈیو نکال کے مجھے بھیجی کیونکہ مجھے یہ والی ٹون چاہیے, اور میں نے فوراً سے ریکارڈ کر کے اسی ٹون کے اندر جب بھیجا, انہوں نے کہا ہاں میں تو یہی چاہ رہا ہوں یہ چیز. اب اگین دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں نے ایک اور چیز سیکھی ہے جس طرح مجھے نہیں تھا وائس اوور کا ساری چیزوں میں نے تھا کہ عدیل بھائی سے کرنا ہے, لیکن ایک چیز اور سیکھی ہے کہ یار جب بھی آپ کسی سے بھی کرنے جائیں نا تو اپنی ریسرچ پوری کریں. عدیل کو میں نے کہا عدیل بھائی شاید میں آپ کو سلیکٹ کر لوں لیکن میں مارکیٹ میں ٹیسٹ کروں گا, ٹھیک ہے. تو میں نے مارکیٹ میں فلوٹ کیا کہ جناب میں وائس اوور بک کے لیے چاہیے, تو اگر اپنے سیمپلز ہے تو بھیجیں, اور بڑے اچھے اچھے سیمپلز آئے. میں نے کہا عدیل بھائی کمپٹیشن ٹف ہو گیا. عدیل بھائی نے مجھے 4-5 اور سیمپل بھیجے, اچھا یار یوسف بھائی یہ دیکھیں.
تو وہ کرتے کرتے پھر یہی ہوا کہ تب بھی کچھ ٹون نہیں بنی. پھر میں ان کے کچھ آڈیو سیمپل سنے, میں نے کہا یہ جو ٹون ہے, اور وہی والی بات ہے وہ جو دل نے شروع میں بات کی نا کہ لہجہ تو آپ کا ایک ہی ہے, لیکن آپ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو وہ جب میں نے ملٹیپل لہجوں میں اور دیکھا اور پھر مجھے وہ کنیکٹ ہوئی کہ یار یہ سافٹ ٹون میں جائے اور سارا کچھ. پھر ہم نے ایک اور چیز آئی جب اگین میں خود اس میں تھوڑا بہت ریسرچ کر رہا تھا, دل سے ڈسکشن اور باقی لوگوں سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ لفظ سمجھ آئیں اور میسج کنوے ہو, اور اس کی وجہ سے وہ تقریباً 8 آورس پہ بھی گئی ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا. باقی ہے کہ جس نے جلدی سننی ہے تو آپ اسپیڈ تیز کر لیں گے تو جلدی سن لیں گے. تو آئی ہوپ کہ وہی جو عدیل نے بات کی ہے کہ چاہے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے فری میں اویلیبل پڑھیں یا آڈیو بک یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی وہاں پہ جا کے اس کو سنیں, انشاءاللہ عدیل کی آواز میں آپ کو مزہ آئے گا. اچھا, اب ہم تھوڑا سا کلوز اپ کی طرف چلتے ہیں. عدیل بھائی, وائس اوور کی ہم نے بات کی ہے, ٹیک کی بات کر لی ہے, خاص طور پہ آج کل ایک اور پرابلم آ رہی ہے لوگوں کو, وہ آتی ہے کلائنٹ والی. صحیح ہے, اور آپ وائس اوور کے اندر آپ نے لنکڈ والی بھی ابھی کچھ شیئر کیا تو میں یہ چاہوں گا کہ جو کلائنٹ کو لینے والا جو پارٹ ہے, اور خاص طور پہ لوگ اسکل لینے کے بعد نہیں سیل کر پاتے ہیں, وہاں پہ بیسک لیول پہ کیا چیزیں کرنی چاہیے. اور ایک اس میں سوری ایک اور ایڈ کر دوں, جو آپ نے سیمپل والی بات کی تھی, جو ادھر سے اگر آپ اسٹارٹ. بالکل, میں ادھر سے ہی آنے لگا کہ اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں نا, تو دکانوں کے باہر ڈمیز کے اوپر نا آپ کو بڑا اچھا کمبینیشن کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے, اور ان کی جو سب سے اچھی شرٹ ہوگی یا ان کا جو ہوگا کوئی انہوں نے نیا ڈریس ہے وہ, تو خواتین اسی کو دیکھ کے یا ہم اسی کو دیکھ کے رکتے ہیں. اور جب ہم دکان کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہمیں خرید کے ہی باہر نکلنا پڑتا ہے, یا ہمیں جو ہے نا وہ مجبوری ہماری بن جاتی ہے وہ چیز. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. وہ جو باہر انہوں نے لگایا تھا وہ ایکچولی ایک سیمپل تھا. آپ جب اندر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پہن کے دیکھتے ہیں, آپ کو پسند آ جاتا ہے. تو ہم یہاں پر بہت بڑی غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کلائنٹ کو دکھانی چیز ہوتی ہے وہ ہم نے کوئی ایم ہی بنا کے رکھی ہوتی ہے. ہم اس کو جتنا ہائی کوالٹی کے اندر جو ہے وہ بنائیں گے اور جتنا اپ ٹو دا مارک بنائیں گے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سب کو میٹ کرتے ہوئے بنائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ کلائنٹ آپ کو جو ہے وہ چھوڑ کے کہیں پر جائے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ایک اور جو بہت بڑی غلطی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ اب یوسف بھائی میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایک سنگل ہینڈلڈلی ایک پوڈ کاسٹ سیٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے. اب جن کو کیمرے کا ہاؤ نہ ہو ہے, میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. میں ان کو, اگر ان کا بجٹ بھی ہے بہت, مطلب یہ ہائی فائی ہیں, یہ کروڑوں روپے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں, اور میں ان کو ریڈ کیم آفر کر دوں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. سر ریڈ کیم بیسکلی ہوتا ہے, اتنا بڑا کیم ہوتا ہے وہ, اس کے سامنے ویسے ہی لینس وغیرہ لگتے ہیں, لیکن وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, ہالی ووڈ کی موویز اس کے اوپر بنتی ہیں, سارا کچھ. اب آپ کے پاس ایکسٹرا بجٹ تھا تو میں نے آپ کو وہ چیز آفر کر دی جو آپ کے لیے ہے ہی نہیں, فٹ ہی نہیں میرے لیے. تو اب مثال کے طور پہ مجھے آ کے ایک کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا وہ وائس اوور چاہیے, تو میرا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ وائس اوور کس چیز کے لیے چاہیے. آپ کو کوئی کمرشل ایڈ کروانا ہے, آپ کو کوئی آئی وی آر کروانا ہے, آپ کو ڈاکومنٹری کروانی ہے. مثال کے طور پہ وہ مجھے کہتا ہے جی مجھے کمرشل ایڈ کروانا ہے, تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ کو کمرشل ایڈ کس چیز کا کروانا ہے. تو میں جتنا اس کے روٹ کے اندر جاتا جاؤں گا نا, تو میں پھر اس سے ریلیٹڈ, مطلب اب مثال کے طور پہ اس کو ایک ایسا کمرشل چاہیے جو جیسے یہ کپاس کو سنڈیوں والا جو ہے نا وہ کمرشل چاہیے. اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میں خالص اردو کے اندر اگر میں بولوں گا تو وہ کسانوں کے اوپر امپیکٹ نہیں کرے گی چیز. میں اس کے اندر وہ ٹون رکھوں گا جو اردو پنجابی تھوڑی مکس ٹائپ سی, اور ذرا پینڈو پروڈکشن والی تھوڑی سی نا وہ, تاکہ وہ لوگ ریلیٹ کر سکیں اس چیز کو. میں نے اس ٹائپ کا جو سیمپل بنایا ہوا ہوگا نا, میں وہ اٹھا کے اس کو دوں گا. وہ جب اس کو پلے کرے گا نا, اور جو اس کی وہ جو دوائی ہے جو اس نے جس کا ایڈ بنوانا ہے, وہ فوراً سے کلک کرے گا, یار یہی چیز تو مجھے چاہیے تھی. میں اس پہ اپنی ضیاء محی الدین والی پوئٹری کی اٹھا کے اس کو بھیج دوں, وہ کبھی بھی مجھے وہ پروجیکٹ نہیں دے. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ ایک تو پہلے بس سیمپل آپ کے بیسٹ کوالٹی کے ہوں جو اس طرح کا بھی آپ نیچر آف ورک کرتے ہیں, اور دوسرا کلائنٹ کی نیڈ کو سمجھ کے ریلیونٹ دکھانا بہت ضروری ہے. جو ہماری والی بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے وائس اوور بھیجے تو آپ نے اپنے حساب سے اسپیشل بھیجا
لیکن میری نیڈ کے حساب سے یا میرے مائنڈ کے سیٹ کے حساب سے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. پھر آپ نے جب دوسرے سیمپلس بھیجے تو وہ جا کے کنیکٹ ہوئے. تو یہی ایلیمنٹ ہے کہ سیمپلس, اچھا سیمپلس کی ہم نے بات کر لی اور آپ نے بات کی کہ پراپرلی جو ریلیونٹ ہے وہ چیز آپ بھیجیں. اور کوئی چیز اس میں؟ اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ یہ چیز بھیج دیتے ہیں, دیکھیں اب آپ نے ہائی کوالٹی میں بھیج دیا, اب آپ نے جو ہے وہ اس کی نیڈ کے حساب سے بھیج دیا, دین اب آپ اس کو کہیں کہ اب آپ مارکیٹ سرچ کر لیں. جب وہ مارکیٹ سرچ کرے گا نا تو عام لوگوں میں اور آپ کے اندر یہی ڈفرینس آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گا. دین آپ کمپیٹیٹیو ریٹ آفر کریں اور اس کے بعد پھر آپ کمال دیکھیں. اچھا اب ایک اور پرابلم آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ سر سب کچھ ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, کلائنٹ بھی آ گیا میرے پاس یا آ رہا ہے, انٹرسٹڈ آ رہا ہے, لیکن پرائسنگ جو اکثر ارلی اسٹیج کے لوگ ہوتے ہیں وہ چیپ کی طرف جا رہے تھے, چاہے کوالٹی کا کام بھی ان کے پاس ہے لیکن اس کو ویلیو نہیں کر پاتے. تو یہ جو پرائسنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک نیو بی یا جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ کیسے اچھی کوالٹی کے اندر اچھی پرائس بھی چارج کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہی بات آ گئی نا کہ آپ کتنی ویلیو دے رہے ہیں اس کے اندر. آپ اس ویلیو کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ پرائسنگ سیٹ کرتے ہیں, نہ کہ آپ نیو بی یا پرانے بندے کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ پرائس سیٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک بہت پرانا بندہ ہے, اس کو 20 سال ہو گئے ہیں, اس کے پاس اگر اچھا مائک نہیں ہے نا تو وہ آپ کی آواز کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. آپ اپنے کلائنٹ کو بتائیں کہ جی میرے پاس یہ اکوپمنٹ ہے, یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, ان کو میں میٹ کر رہا ہوں, اس کے اکارڈنگلی یہ انٹرنیشنل ریٹس ہیں, آپ ان ریٹس کو دیکھ لیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. آپ میرے لوکل کلائنٹ ہیں, میں فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ 200-500 روپے میں بھی وائس اوور کر رہے ہوتے ہیں, تو میں بہت پیٹتا ہوں, چیختا ہوں کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اتنا نیچے کیوں گرا رہے ہیں آپ لوگ. منیمم بھی اگر آپ نے اسٹارٹنگ سے شروع کرنا ہے نا, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ 1500 روپے تو لو نا 1 منٹ کے, اس سے زیادہ خود بخود تمہیں کلائنٹ, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کلائنٹ نہیں ملتے, تو میں کہتا ہوں کہ پھر کہیں کمی ہے آپ کے سیمپل بنانے میں, آپ کی اپروچ کے اندر اور آپ کی چیزوں کے اندر. آپ صحیح سے انڈرسٹینڈ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے, یا آپ صحیح پلیٹ فارم کے اوپر بھی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس اسٹوڈنٹ کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ مطلب لنکڈ ان جیسی پلیٹ فارم کے اوپر سے وہ وائس اوورس نکال رہی ہے وہ, اور وہ بڑے اچھے کلائنٹس, ٹوئیٹا اس نے وہاں سے اٹھایا, ہیبٹ اس نے وہاں سے اٹھایا. تو اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کرنے والے ہوں اور آپ مسلسل تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہوں تو بڑا اچھا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا عادل بھائی, آپ بڑا اچھا یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو بھی, اور آپ کا کانٹینٹ یوٹیوب پہ بھی آ رہا ہے, فیس بک پہ بھی آ رہا ہے, اور اگین ایک اور ایلیمنٹ انڈائریکٹلی جو آپ نے کام کر لیا وہ برانڈ بلڈنگ کے اوپر آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیل کے اوپر بھی ٹیک کی ہم بات کر رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر آپ کا نام آتا ہے. ابھی 2-3 گیسٹ آئے تھے, وہ بھی یار یہ عادل بھائی سے لیے, یہ عادل بھائی کا, میں نے کہا ہاں جی عادل بھائی چائے یہاں پہ, تو وہ بھی ہے. تو برانڈنگ کے اندر بھی تو اس کے پیچھے بھی ظاہر سی بات ہے آپ نے بڑا کانشیس ہو کے اس کے اوپر کام کیا ہوگا. میں ضرور چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے اپنا فیس بک مینیج کر رہے ہیں, خاص طور پہ اپنا برانڈ کا پیج, اور یوٹیوب کا, اس سے کچھ چیزیں اگر شیئر کر سکیں میں اپنے لیے بھی اور آڈینس کے لیے بھی فار دا برانڈ بلڈنگ. اچھا, اس میں ایک چیز جو میں کہتا ہوں کہ جی آپ بے شک ہفتے میں 1 دن دکان کھولیں, لیکن اس کا ایک دن مختص کر لیں, اور اس مختص دن کے اندر آپ دکان کھولیں تو آپ کے جو خریدار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس بندے نے اسی دن آنا ہے اور تو ہمیں آج کے دن ہی خریدنا ہے. تو یوٹیوب یا یہ وہ چیزیں جو ہے نا, ان کو چلانے کے لیے آپ کو چیزوں کو بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ یا تو ایک پلیٹ فارم کے اوپر یہ دور ایسا ہے کہ آپ کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر ایگزسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. یوٹیوب کے اوپر بھی, فیس بک کے اوپر بھی, ٹویٹر کے اوپر بھی, انسٹا کے اوپر بھی, ٹک ٹاک کے اوپر بھی. تو یوں سمجھ لیں کہ میں نے منڈے کا دن فیس بک کو دے دیا ہے, ٹیوزڈے کا دن اس کو دے دیا ہے, اس کو دے دیا ہے. تو میں تھوڑا سا اس طریقے سے چیزوں کو جو ہے نا وہ لے کے چل رہا ہوتا ہوں. اب کوئی بھی پلیٹ فارم چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. میں اگر فیس بک کی بات کروں تو فیس بک سے زیادہ میری جو آڈیل کی سیلز جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ہر پلیٹ فارم کی ایک اپنی یونیک چیز ہے. آڈیل یعنی میرے مائکرو فونز, مجھے لوگ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, جی ہمیں یہ مسئلہ آ گیا, ہمیں کیمرہ ٹھیک نہیں ہمارا چل رہا, یہ ہے وہ ہے, تو میری وہاں سے سیلز جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں.
اگر میں انسٹاگرام کی بات کروں تو انسٹاگرام سے مجھے اسپانسرڈ کانٹینٹ بہت ملتا ہے. وہاں سے مجھے کمپنیاں اپروچ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی اچھا جی ہم آپ کو چیز اگر بھیجیں تو آپ اس کا ریویو کر دیں گے, تو وہ پیڈ ریویوز ہوتے ہیں. لیکن میرا ایک شروع سے اصول رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ جی میں اس کو چیک کروں گا, میرا جو فیڈ بیک ہوگا وہ جینیئن ہوگا. تو بہت ساری کمپنیاں ایگری کرتی ہیں, بہت ساری نہیں کرتی, جو نہیں کرتی ان کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. وہ جو ایک ٹرسٹ ویلیو ہے نا وہ بریک نہیں ہونے وہ بریک نہیں ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ چیز ہے کہ اب پھر اس طریقے سے نا کراس پلیٹ فارمس کہ کون سی چیز کہاں سے, تو تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے, لیکن آپ اپنی دکان کو صحیح وقت پہ کھولیں اور صحیح چیز صحیح مارکیٹ میں لے جا کے جو ہے نا اس کو وہ کریں. انسٹاگرام کے پلیٹ فارم کو پہلے میں نے جا کے سمجھا, اس کو دیکھا, اس کے بعد جو ہے وہ گائیڈنس لی جو انسٹاگرام کو یوز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہاں چیزیں بکتے ہی نہیں ہیں, یہاں آپ بکتے ہیں. جو چیزیں بکتی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ فیس بک مارکیٹ کے اوپر چیزیں بکتی ہیں. تو فیس بک مارکیٹ کے اوپر میں فیس بک مارکیٹ والی چیزیں بیچتا ہوں, انسٹا کے اوپر میں انسٹاگرام والی چیزیں بیچتا ہوں, کسی دوسرے پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر کوئی اس سے ریلیٹڈ. اچھا ادھر ایک اور بات میرے سے کنیکٹ ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ والا کام بھی نہیں کرتے جو ہم زیادہ تر لوگ بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ایک ہی کانٹینٹ ہے یا ویڈیو ہے یا ٹیکسٹ ہے, وہی اٹھایا تو وہی لنکڈن پہ جا رہا ہے, وہی فیس بک پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہی امیج انسٹاگرام پہ جا رہا ہے, وہی اگر ویڈیو ہے تو سب پہ وہی چلی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ نہیں کرتے, آپ ہر پلیٹ فارم کے اینگل سے اسی طرح کا کانٹینٹ دیتے ہیں. تو اگر اس میں شیئر کر سکیں, لیٹس سپوز ایک ویڈیو ہے آپ کی, تو وہ یوٹیوب پہ کیسی ہوگی, فیس بک پہ کیسی ہوگی, انسٹاگرام پہ کیسی ہوگی. اب مثال کے طور پہ ایک اگر مجھے ایک نیا مائکرو فون جو ہے وہ جیسے جو آپ کے سامنے ہے, اس مجھے مائکرو فون کو انٹروڈیوس کرنا ہے, تو میں فیس بک کے اوپر اس کو جو لوگوں کے مسائل ہیں نا, پرابلمس, ٹھیک ہے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ویڈیو بناؤں گا. کہ مثال کے طور پہ کہ آپ کے گھر میں پنکھا چل رہا ہے اور آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں, گرمی سے دو چار ہیں اور آپ جو ہے نا وہ اے سی بھی نہیں ہے آپ کے پاس, تو اس چکر میں آپ کیا کریں گے, یہ سلوشن ہے آپ کے لیے. فوراً سے آئیں جی اس کے یہ فیچر ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ, اس میں میری ٹارگٹ آڈینس کون ہے, اس میں میری ٹارگٹ آڈینس وہ ہے کہ جو نیا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, جن کے پاس اسٹوڈیو موجود نہیں ہے, ہوم اسٹوڈیو نہیں ہے, انہوں نے وہ چیزیں باقاعدہ طور پہ پرچیز کرنی ہے. یہ ایک میں یوٹیوب کے اس سے فیس بک کے اسپیکٹ ریشو سے بنا کے میں وہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا. کوئی کوپن کوڈ کمپنی دے رہی ہے وہ میں دے دوں گا تاکہ لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو جائیں. اگر اسی کو میں بناؤں گا انسٹا کے لیے, تو میں بناؤں گا ایک چھوٹی ریل بناؤں گا جس میں سمپل میں اس کے جو ہے نا وہ فیچر یا اس کو ان اینگل سے کہ جس سے یہ خوبصورت نظر آئے اور لوگ اٹریکٹ ہوں اس کے بارے میں جاننے کے لیے. وہ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں یا میری ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں کہ یہ آخر پروڈکٹ ہے کیا, اس کے فیچرز کیا ہیں, یہ کن لوگوں کے لیے ہے, یہ کس طریقے سے ہے. تو وہ چیز انسٹاگرام کے اوپر زیادہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک لیڈ جنریٹ کر کے دینی ہوتی ہے بیسیکلی. صحیح ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ نہ صرف آپ اس ویڈیو تینوں پلیٹ فارم کے لیے الگ ویڈیوز بنا رہے ہیں, الگ ویڈیوز ریکارڈ, یہ بھی نہیں کر رہے کہ ایک ویڈیو میں سے کلپ نکالا تو اس کو کر دیا. اسکرپٹ بھی الگ ہوتا ہے, ویڈیو ریکارڈنگ بھی الگ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برانڈ بلڈنگ بھی آسان کام نہیں ہے, ایفرٹ چاہیے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے ایفرٹ چاہیے اور پراپر پلان کر کے اور آہستہ آہستہ جائیں گے تبھی جا کے جو ہے نا آپ کو ریزلٹ آئیں گے. زبردست ہو گیا, ہماری باتیں تو ختم نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جاتے جاتے نا ایک چیز میں اور بھی جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی بھی سروسز دینا شروع کریں نا, تو لانگ ٹرم کلائنٹ پتہ ہے کب بنتا ہے. لانگ ٹرم کلائنٹ تب بنتا ہے جب, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ نیڈ کو دیکھتے ہوئے آپ وہ چیز دیں, نہ زیادہ دیں نہ کم دیں, اس کی جس سے نیڈ پوری ہو رہی ہے نا. تو ہمارے ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم دکاندار زیادہ بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا 6 گلاسوں سے گزارا ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کو 12 بیچ سکتا ہوں, تو میں 12 بیچ دوں گا. یہاں سے ہم مار کھا جاتے ہیں. اس کی نا بہت دور نہیں, بلکہ میں آپ کو نا ایک جینین ایگزامپل بھی دوں گا, آپ بعد میں اس کو ویریفائی بھی کیجیے گا. احسن بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا, آپ کے توسط سے رابطہ کیا, بڑے پریشان تھے کہ جی میری لائٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی. میں نے کہا کچھ نہیں کرنا, میں آؤں گا. ان سے میں نے سامان پوچھ لیا, میں نے کہا آپ نے صرف مجھے سروس چارجز دینے ہیں, میں آپ کو سیٹ کر کے دوں گا انہی لائٹس کے ساتھ. میں چاہتا تو میں وہاں پر اپنا منجن بیچ سکتا تھا.
میں گیا ہوں ان کے پاس, میرے خیال میں شاید ایک آدھ چیز کی ان کو ضرورت تھی, میں نے وہی جب ان کی ڈائریکشن چینج کی, وہ سیٹنگ چینج کی, تو لٹرلی ان کے منہ سے یہ بات نکلی, کہتے ہیں یار یہی چیزیں تھیں, یہ مجھ سے پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی. یہی بات ہے, بالکل بات. تو مطلب وہ اس چیز سے اتنے سیٹسفائی ہوئے کہ انہوں نے وہ رزلٹ نکالا, اور بعد میں انہوں نے 1-2-3 دفعہ مجھے گاہے بگاہے انہوں نے مجھے میسج کر کے کچھ اسکرین شاٹ شیئر کیے کہ ان کے کلائنٹس نے اپریشیٹ کیا ہوا ہے ان کو کہ بھائی آپ کا جو زوم کے اوپر یا اس کے اوپر جو رزلٹ آ رہا ہوتا ہے نا وہ بہت کمال ہوتا ہے, یہ کیسے آپ جو ہے وہ اتنا اچھا رزلٹ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. اب میرا کیا کلائنٹ ہوا 200% سیٹسفائی ہوا کہ میں نے اس کا خرچہ بھی نہیں کروایا, ایکسٹرا میں جو چیزیں اس کے پاس تھیں انہیں کو سیٹ کر دیا, اوبویسلی وہ آگے 50 لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا. تو یہ سر مارکیٹنگ, دیکھیں میں وہاں سے پیسے کما سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کمائے, میں نے لانگ ٹرم کو پلان کر کے بہت زیادہ چیزیں کما لی. اور سب سے بڑی چیز ہے ٹرسٹ. اگر آپ نے ٹرسٹ کما لیا تو وہ جناب آپ کو بہت دور تک لے کے جائے گا. اور اس کے پیچھے اگر ایک اور ڈاٹ کنیکٹ کریں نا عادل بھائی, جو کہ لوگ مس کر دیتے ہیں نا, وہ یہ مس کر دیتے ہیں کہ یہ تب آپ پلے کر سکتے ہیں جب باقی چیزیں آپ نے کچھ سارٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں. اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ باقی چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی, وہ ایک ہی کام سے چاہتے ہیں کہ جناب میرا نا 10 سال کا یا سال کی پوری انکم جنریٹ ہو جائے اور پورا نچوڑ لیا جائے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر بیسک فاؤنڈیشن آپ کی کلیئر ہے, کچھ چیزیں آپ نے سیٹل کی ہیں, تو پھر آپ لانگ ٹرم بھی پلے کر سکتے ہیں. عادل بھائی بڑا مزہ آیا, آئی ہوپ کہ ان کو بھی کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. جاتے جاتے کوئی چیز اگر اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو مس ہو گئی ہو کوئی بات, تو پھر نہیں, بس جاتے جاتے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی کام کریں تسلسل کے ساتھ کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. جو آپ نے چوز کر لیا ہے پاتھ, تو انشاءاللہ جب تسلسل سے اور مستقل مزاجی سے آپ کریں گے تو آپ کی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے منسلک چیزیں بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ زندگی میں سیکھا ہے, کیا ہے, آپ بھی کریں, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. صحیح ہے. اچھا, لاسٹ جو میرا کوشچن ہوتا ہے نا گیس سے, وہ یہ ہے, عادل کو اگر عادل کو ہی ایک ایڈوائس دینی ہو اپنے آپ کو, تو کیا ایڈوائس دیں گے آپ اپنے آپ کو؟ ہاں, وہ ایڈوائس یہ دینی ہوگی کہ ابھی بھی بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنا باقی ہے, اور جس میں میں کافی سستی اور کاہلی کر رہا ہوں, تو اس کو سیکھ لینا چاہیے اور اس کو کر لینا چاہیے, اور تھوڑا سا مزید جو ہے نا وہ آپ کے گروم ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو سستی تھوڑی سی میرے اندر ہے, تو وہ سستی بعض اوقات زیادہ میرے اوپر حاوی ہو جاتی ہے, تو اس پہ کام جو ہے وہ گائے بگائے کر رہا ہوتا ہوں, لیکن پھر وہ سستی اوپر آ جاتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے جناب. تو آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنی فیڈ بیک, اپنے ریویوز دیجیے گا, لنک آپ کو موجود مل جائیں گے عادل بھائی کے سارے ڈسکرپشن کے اندر, کنیکٹ کریں. اور عادل بھائی اب بات آ گئی تو کچھ فیور اگر ہم لے لیں تو چلیں, اچھی بات ہے. اگر کوئی ڈسکاؤنٹ کوپن یا کوئی کوڈ ہو تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا, تاکہ وہ میں شیئر کر دوں. جو بھی آپ کے کورسز ہیں یا کوئی بھی آپ گیجٹس وغیرہ بھی کوئی لینا چاہتا ہے, تو وہ بھی میں ان سے بارگین کر لیتا ہوں, کچھ نہ کچھ آپ کے لیے نکال لیں جی, تو وہ بھی ضرور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے جناب, تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.